بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم عن اللغو مؤردون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت مختصر سی حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسلام کا کمال اور اس کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ غیر ضروری چیزیں، جس چیز سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا دین کا فائدہ ہے، ایسی چیزوں میں نہ الجھے، اسے ترک کر دے، اسے چھوڑ دے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی خوبی ہے اور اس کے دین کی خوبی ہے، اس کے اعمال کی خوبی ہے، اس کے ایمان، کمال ایمان کی خوبی ہے۔ یہ بہت بڑی اور جامع بات اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو آداب زندگی ہے، ان آداب زندگی میں سے ایک اہم اور بنیادی ادب ہے یہ انسانی زندگی کا، کہ بھئی جو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہیں اس میں آدمی نہ پڑے، اس میں آدمی نہ الجھے، چاہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے کام کی بھی نہیں ہے یا یہ کہ دین کے اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے کام کی نہیں۔ تو ایسی چیزوں میں نہ پڑنا یہ بہت بڑی اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسانی زندگی کے جو رذائل ہیں، انسانی زندگی کی جو برائیاں ہیں اور انسانی زندگی میں جو عیوب اور نقائص ہیں، اگر آدمی اس ایک بات پر عمل کر لے تو ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہو جائے۔ غیر ضروری چیزیں جس سے تم کو کوئی سروکار نہیں ہے، تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے وہ بات ہو، عمل ہو، کچھ بھی ہو، اس میں مت ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون۔ جہاں اللہ نے مومنین کی تعریف فرمائی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں مومنین کے صفات اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ بھئی کامیاب ہونے والے اور بہترین ایمان والے کون ہیں۔ اس میں اللہ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے، الذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ مومن جو لغو چیزوں سے، لغو یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی نفع نہیں ہے، جس میں الجھ کر وقت کی بربادی، طاقت کی بربادی، محنت کی بربادی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ مومنین ایسی چیزوں میں الجھتے نہیں۔ تو مومنین کی صفات اور مومنین کی خوبیاں اللہ نے جو بیان کی ہے، اس میں اللہ نے ایک اہم صفت یہ بیان کی ہے ایمان والوں کی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو ان چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔
ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے آداب کے اصولوں میں سے ایک اہم اور بنیادی اصول ہے۔ حضرت حمزہ قینانی فرماتے ہیں یہ حدیث تہائی اسلام ہے، شروع سے اسلام۔ اگر آدمی اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو اس نے اسلام کے تہائی حصے پر عمل کر لیا، اس لیے کہ اسلام جو ہے خیر پر عمل کرنا، برائیوں سے بچنا۔ تو اگر آدمی اس چیز پر پہلے تو بنیادی طور پر ایمان لے آنا، یہ کس کا حصہ ہے، اور پھر خیر پر یعنی بھلی باتوں پر عمل کرنا، برائیوں سے بچنا۔ اگر آدمی غیر ضروری چیزوں سے احتراز کرے گا تو خود بخود برائیوں سے بچ جائے گا۔ تو تہائی اسلام پر اس نے عمل کر لیا گویا کہ۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام، آپ کی جو جوامع الکلم جو اللہ نے آپ کو جو صفت عطا فرمائی ہے بات کرنے کی، وہ یعنی کم الفاظ میں بہت بڑی بڑی باتیں کہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں، مختصر لفظوں میں بہت جامع بات کہہ دی، اور یہ ایسی چیز ہے انسان ارادہ کر لے تو عمل کرنا بھی آسان ہے، عمل آسان اور خیر بہت ساری حاصل کر سکتا ہے یہ۔ تو جو غیر ضروری چیزیں اس سے بچنا۔ ابن حجر ہیثمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ ربع اسلام یعنی اسلام کا چوتھا حصہ ہے، اسلام کا چوتھا ہی اسلام ہے اگر آدمی اس پر عمل کر لے تو۔ لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد کا قول تو یہ ہے کہ چوتھا ہی اسلام ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ نصف اسلام ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کرے تو آدھے اسلام پر اس نے عمل کر لیا، بلکہ آگے فرماتے ہیں یہ پورا ہی اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہے، برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہے، اور لغویات سے آدمی بچے گا تو خود بخود برائیوں سے بچ جائے گا۔ السنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے اس میں سے ایک یہ ہے، اور یہ چیز رسول اللہ، یہ چیز انسانی اقوال اور افعال میں سے عام ہے، چاہے ایسی باتیں کرنا جس سے کوئی ہمیں نفع نہ ہو اس سے بھی بچنا، اور اسی طریقے سے ایسے اعمال میں مشغول ہونا جس سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہو، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے بھی بچنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کی آپس کی جو سرگوشیاں ہوتی ہے اس میں عام طور پر خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، ہاں لیکن ان سرگوشیوں میں اگر امر بالمعروف کا تذکرہ ہے، لوگوں میں اصلاح کرنے کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عام طور سے کہ بھئی دوسروں کی باتوں میں اگر تم کو سروکار نہیں ہے تو اس میں نہیں الجھنا، تو بہت سے لوگ یوں کہہ کر بعض موقع پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی رک جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ بھئی دوسروں کی باتوں میں ہمیں الجھ کر کیا کرنا ہے، بھئی یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اچھا کرے تب بھی اس کا ہے، یہ برا کرے تب بھی اس کا ہے، یوں کر کے لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی ایسی چیزیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آتی ہے، اصلاح بین الناس کے زمرے میں آتی ہے، لوگوں کے مصالحت کرانے کے زمرے میں آتی ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں ہے جس کو ہم مالا یعنی کہیں گے، یعنی جس سے سروکار نہ ہو، بلکہ یہ تو ایک مسلمان کی، مومن کی ذمہ داری ہے، یہ اس پر فرض ہے کہ ان معاملات کے اندر وہ مشغول ہو اور اس معاملات پہ لگے۔ لیکن ایسی چیزیں جو امر بالمعروف بھی نہیں ہے، اصلاح بین الناس بھی نہیں ہے، لوگوں میں صلح کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی لغو چیز ہے کہ بھئی ظاہری اعتبار سے نہ ہمارا کوئی دنیاوی نفع ہے نہ کوئی دینی نفع، تو اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت شریفہ میں کی ہے، لا خیر فی کثیر من الناس الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ دین کی عمدگی، ہمارے دین کی عمدگی 4 کلموں میں ہے۔ آدمی ان 4 کلموں کو اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کا ایمان، اس کا دین، اس کے اعمال عمدہ بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمدۃ الدین عندنا کلمات، عمدۃ الدین عندنا کلمات اربع من کلام خیر البریہ اتق الشبہات وزہد ودع ما لیس یعنک وعمل بنیہ۔ کہتے ہیں کہ بھائی اعمال کو عمدہ بنانا، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اگر آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو 4 کلمے ہیں، ان 4 کلموں پر عمل کر لیں۔ پہلا کیا ہے کہ بھائی شبہات سے بچو، شبہات سے یعنی شک و شبہ والی چیزوں میں نہ پڑو، شبہات سے بچو۔ دوسرا ہے تقوی اختیار کرو، اور تیسری چیز ہے وہ چیزیں جس کا تمہیں سروکار نہیں ہے اس سے بچو، اور چوتھی چیز ہے جو بھی عمل کرو اچھی نیت کے ساتھ کرو، جو بھی عمل کرو اچھی نیت کے ساتھ کرو۔ یہ 4 کلمے اگر انسان اپنی زندگی میں لازم کر لے تو اس کا دین، اس کے دین کی، اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی خوبی اسے حاصل ہو جائے گی۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اس میں جو الفاظ ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی انسان کے اعمال کی، اس کے ایمان کی، اس کے کمال ایمان کی، اس کے دین کی خوبی یہ ہے کہ جن چیزوں سے سروکار نہیں ہے، ہمیں چاہے وہ دنیاوی امور کے ہو، چاہے وہ دینی امور میں ہو، چاہے وہ قول ہو یعنی زبان سے کہنے کی چیزیں ہیں، یا فعل ہو، اعمال ہو، یعنی اس سے جو سروکار نہیں ہے، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آدمی اس سے بچتا رہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر یہ چیزیں یعنی ایسی ہے جس کو انسان یعنی دوسروں کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں آدمی الجھ جاتا ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، دوسروں کے معاملات میں یعنی الجھنے سے۔ اسی طریقے سے یوں کہا گیا کہ اگر انسان اختصار کر لے، یعنی اس پر اگر جم جائے کہ بھئی جو چیزیں غیر ضروری ہے، جس سے سروکار نہیں ہے، اس سے آدمی احتیاط کرے تو وہ بہت بڑے شر سے بچ جاتا ہے، وہ بہت بڑے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور کسی قسم سے کے شر سے بچنا یہ بہت بڑی خیر ہے، شر سے بچنا یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر ضروری چیزوں کو ترک کرنا یعنی غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہونا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ یعنی جو چیزیں غیر ضروری ہے، جس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس کا کوئی نفع نہیں ہے، اس میں آدمی مشغول ہوتا ہے تو یہ گویا کہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بگاڑ رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو اور ورع کو مختصر لفظوں میں جمع کر دیا ہے۔ آدمی اگر اس ایک حدیث پر عمل کرتا ہے، اور چاہے وہ کلام یعنی زبان کے استعمال کرنے سے متعلق ہو، چاہے وہ نظر کے استعمال سے متعلق ہو، چاہے وہ کانوں کے استعمال سے متعلق ہو، چاہے وہ پکڑنے سے متعلق ہو، چاہے وہ چلنے سے متعلق ہو، چاہے وہ فکر سے متعلق ہو، اور ظاہری باطنی جتنی حرکات و سکنات انسان کی ہے، اس میں آدمی اگر یہ خیال رکھے کہ بھئی جو چیز مجھے نفع نہیں دیتی، جس چیز کا مجھے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ان چیزوں سے مجھے بچنا ہے، یہ اگر آدمی اس طرح سے اگر دھیان رکھ کر عمل کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ تقوی کے ایک درجے پر اور تقوی کے ایک معیار پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ اغتنم رکعتین فی ظلمۃ اللیل، اغتنم رکعتین فی ظلمۃ اللیل، کہ بھئی رات کے اندھیرے میں 2 رکعتوں کو غنیمت سمجھو، رات کے اندھیرے میں 2 رکعتوں کو غنیمت سمجھو۔ اذا كنت فارغا مستریحا، اور اگر کوئی کام نہیں ہے تمہیں، 2 رکعت بھی پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، تو پھر رات کو اوقات ضائع کر کے دوسری چیزوں میں مشغول ہونے کے بجائے سو جانا یہ بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مَا حَمَمْتَ بِالْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ فَاجْعَلْ مَكَانَهُ تَسْوِيًّا، اور اگر بات چیت کے دوران تمہیں جھوٹ میں یا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو
تو بہتر ہے کہ زبان کو تسبیح میں استعمال کرو، زبان کو اللہ کی تسبیح میں استعمال کرو، یعنی غیر ضروری چیزوں سے ہٹا کر اپنے اعضاء کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنا، یہ یعنی اس حدیث کا سبق ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں یعنی اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب